الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، دین کی نسبت غور و فکر کرنے کی توفیق دی، دین کے متعلق سوچنے اور سمجھنے کا کچھ وقت نکالنے کی توفیق دی. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو دین کی نسبت، دین کے تعلق سے ہمارے اس بیٹھنے کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں میں اس بیٹھنے کو ایک تغیر اور تبدل اور چینجنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذریعہ نجات بنا دے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے اللہ کے کلام قرآن عظیم، فرقان حمید، سورہ احزاب کی آیات پڑھی اور پہلی آیت 65 نمبر ہے آیت کا، میں نے تلاوت کی تو اس میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن جہنم میں وہ الٹ پلٹ کیے جائیں گے، ان کے چہرے الٹے پلٹے جائیں گے، ان کو جہنم کی تپش جب لگے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. یہ کس کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کون لوگ ہوں گے یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام فرامین، اللہ کی کتاب سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو میں غور و فکر نہیں کرتے، جو اللہ کے احکام و فرامین سے روگردانی کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے، ان کے لیے وہ لوگ ہوں گے یہ، اور وہ اب وہاں پچھتائیں گے، وہ پچھتائیں گے اور کیا کہیں گے؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. ہائے افسوس، صد افسوس، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کیا کریں، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگیاں گزاری ہوتی، کاش ہمارے پاس جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز روشن کی طرح اللہ کی آیات، براہین، دلائل، نشانیاں لے کر آئے تھے، کاش ہم ان پر عمل کیے ہوتے،
یہ سب افسوس کریں گے، یہ افسوس کریں گے، سینہ پیٹیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور کیا کہیں گے؟ اطعنا اللہ یا قالو یا ویلتا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس، سب افسوس، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کیے ہوتے۔ وقالو، اور پھر اسی پر افسوس نہیں کریں گے، کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے وڈیروں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے رہبر اور رہنماؤں کی باتوں کو مان لیا تھا، جو ہمارے ذمہ دار تھے ہم نے انہی کی باتوں کو مان لیا تھا۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہی اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار لوگ ہیں، یہ علماء ہیں، یہ فلاں ہیں، یہی ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ہمارے نجات دہندہ ہیں، لیکن انہوں نے تو ہمیں گمراہ کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ نے یہ دیکھنا ہوگا، آپ نے یہ جاننا ہوگا کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ جس کے پیچھے لگ رہے ہیں، آپ جس کو مان رہے ہیں، آپ جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کو جاننا ہوگا وہ کون ہے، کیسی بات کرتا ہے، وہ کیسی بات کر رہا ہے، اس کی بات کس کی بات ہے۔ اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ملتی ہے، مطابق ہے، تو ہم آمنا اور صدقنا کہہ کر ان کی بات کو مان لیں گے۔ اور اگر کتنا ہی بڑے سے بڑا عالم آ جائے، محدث مفکر آ جائے، جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے نہیں ملتی، مطابقت نہیں کھاتی، تو یاد رکھو اس کی بات کو نہیں مانا جا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اگر بندہ اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ کسی ہیرو کو بناتا ہے، ناچنے گانے والے کو بناتا ہے، اپنا آئیڈیل برائیوں کے راہبر کو بناتا ہے، تو یاد رکھیں ایسا شخص آپ کو گمراہ کر دے گا۔ ایسا شخص، ناچنے گانے والے لوگوں کو آپ اپنا رہبر اور رہنما نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا کہہ کر کہ اس آیت میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی رہبری، رہنمائی، اللہ کی کتاب قرآن اور سیدھے راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں من الجنت الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، آپ کو شیطان کی شکل، دو شکلوں میں شیطان ملے گا، ایک تو انسانوں میں سے بھی آپ کو شیطان مل جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اچھا خاصا بھلا ہے، نہ جوا کھیلتا ہے، نہ شراب نوشی کرتا ہے، نہ قمار بازی کرتا ہے، برائیوں سے دور ہے، لیکن ایک شیطان قسم کا شخص آتا ہے جو جواری ہوتا ہے، اس کو جوئے کی عادت ڈال دیتا ہے۔ ایک آتا ہے شرابی ہوتا ہے، جو شراب پینے والا ہے، وہ شرابی اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، فری کی پلا دیتا ہے، اس کو کیا کر دیتا ہے، فری کی پلا کے اس کو اس
برائی میں ملوث ڈال دیتا ہے۔ آج کل چٹا کہندے نے گانجا، گانجا تے گانجا پینے والوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے نا تے شمار نہیں کیتا جا سکتا۔ تو ایسے لوگ ان سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی پوری قوم کو بچانا، یعنی وہ اگر اس کا ایک چسکا لگ جاتا ہے نا افہیم اور گانجا کہتے ہیں اس کو، چٹا پنجابی میں کہتے ہیں، تو افہیم اور گانجا اگر اس نے پی لیا نا جس نے، وہ پیتے وقت اس کی ایسی حیت اور کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ پہاڑ کو بھی اڑانے کے لیے کوشش کر، اتنا وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو اب کس نے اس کو پلایا ہے؟ دوست نے، جو پہلے اس برائی میں ملوث تھا، کیونکہ جو یہ پی لیتا ہے اس کو اب روزانہ چاہیے ہوتا ہے اور ہمیشہ پیسہ نہیں رہتا۔ وہ ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، پیسے والی پارٹی کو پکڑتے ہیں کہ اگر اس کو لت لگ گئی تو پھر وہ ہمارے کام آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یا دینی امور میں، آپ دینی امور میں بھی دیکھ لیجئے، ایسے لوگوں کو آپ اچھا بھلا آدمی دیندار ہے لیکن کبھی اس کو ایسی عادت لگتی ہے تو صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ آپ اگر دوستی رکھ رہے نا تو ایسے بندوں سے دوستی نہ رکھیں جو آپ کو بے راہ روی پر لے جائے، جو آپ کو برائیوں پر لے جائے۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ ربنا ہؤلاء سادتنا وکبراؤنا فاضلونا سبیلا۔ یہاں دین کا معاملہ تو اور دنیاوی امور سے بہت زیادہ سنسٹیو ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ اس لیے دین کے معاملے میں راہبری، رہنمائی اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اب وہ بد دعا کریں گے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، کیونکہ یہ تو جانتے بوجھتے ہمیں گمراہ کرنے والے تھے، ہمیں جانتے بوجھتے گمراہ کیے، انہوں نے ان کو ڈبل عذاب دے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم نے تو انہی کی بات مان لی تھی ہم تو۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا، بتا دیا کہ بندے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ٹوٹے اور خسارے کی خوشخبری سنائی ہے، بشارت دی ہے۔ ٹوٹے اور خسارے میں ہیں وہ لوگ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بھی انہی لوگوں کو فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے عصر کی اور جس وقت کی جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کی قسم کھاتا ہے۔ فرمایا انسان ٹوٹے اور خسارے میں اٹھانے والوں میں سے، خائب ہے، خاسر ہے، یہ لوگ ٹوٹے اور خسارے اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ایماندار بن جائے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کر لے، نیک عمل کر لے، وہ ٹوٹے اور خسارے میں نہیں ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تواصی بالحق، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام و فرامین کو، اللہ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچانے میں اگر آپ کو تکلیف ہے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، اس کو جھیل لینا، اس پر ڈٹے رہنا، اس پر جمے رہنا، تواصی بالحق کہا ہے، اس پر جمے رہنا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہم سب کا کے اوپر ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایماندار بن جائیں، کیونکہ ٹوٹے اور خسارے میں ایمان والے نہیں۔ اگر آپ کا ایمان سلامت ہے
تو آپ کے تمام معاملات سلامت ہیں۔ ایمان میں جہاں کمی آ گئی وہاں آپ ٹوٹے اور خسارے میں ہیں، آپ ٹوٹے اور خسارے میں ہیں، آپ کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس راستے میں آپ کو تکلیفیں پہنچیں، پریشانیاں آئیں تو اس پر صبر بھی کرنا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ چار کام یہ کر لینا، اگر صرف سورہ والعصر نازل ہو جاتی اور پورے احکام نازل نہ ہوتے تو یہ کافی تھا۔ بندہ ان پر اگر ڈٹا رہے، جمع رہے اللہ کی یاد میں۔ ایک بندے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، ان کو دعوت دینی آپ نے، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، آپ نے اپنا وقت ٹائم نکال کر اللہ کے بندوں کا بھی خیال کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے رشتہ جوڑ دینا ہے۔ جو بندے مسجد میں آتے ہی نہیں ان کے پاس کیسے جائیں گے آپ؟ ان کے پاس جا کر ان کو دعوت دینی، ان کو بتانا ہے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، تیرے اوپر اللہ نے احکام نازل فرمایا ہے۔ اسی آیت میں یہ ذمہ داری ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری امت مسلمہ امت محمدیہ دیکھو، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر نازل کی، پہاڑ نے منع کر دیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمان پر ذمہ داری دی، آسمان نے منع کر دیا، پہاڑوں نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس ذمہ داری کو پکڑ لیا، لے لیا کہ اللہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم تیری اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ تو جہاں انسان، کیونکہ انسان جلد باز ہے، اسی لیے انسان کو کوئی بڑی ذمہ داری ہے تو اس کا ادب، احترام، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بھی بنا دیا، تو اس کی لیکن ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ اگر بندہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ يُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مشرکین اور مشرکات، منافقین اور منافقات، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، لیکن جہاں مومنین کا ذکر آیا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومن کی شان یہ ہے کہ بندے سے کمی ہو سکتی ہے، اس امانت کو پہنچانے میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، کمی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا بلکہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس کے لیے توبہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہاں توبہ کرے گا، توبہ کر کے وہ بچ جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے والا نہایت رحیم ہے، مہربان ہے، غفار ہے، مغفرت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے جو توبہ کر کے آ جاتا ہے کہ خیر الخطائین التوابون کہا، کہ بہترین خطا کہا، بہترین گناہ گار بھی ہو سکتا ہے کوئی، ہاں، خیر الخطاء التواب، جو خطا کر کے ایک بار خطا ہو جائے، اگر 100 بار ادب سے توبہ کر، بندہ ایک بار توبہ کر لے، ایک گناہ ہو جاتا ہے بندے سے اپنے آپ کو گناہگار ہے، چونکہ ایک بار اپنے رب کے دربار میں جا کر کے 100 بار 1000 مرتبہ کیسے توبہ کرے گا؟ شرمندگی کے ساتھ،
خود بھی شرمندگی کے ساتھ، پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں بندوں پر، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان سارے گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات، اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ امانت ہے آپ کے پاس، اس امانت کو آپ بیٹھ کر مسجد میں بیٹھے رہیں گے، ایک ہفتے میں یہاں آپ اکٹھے ہو گئے اور صرف آپ نے کہا کہ ہم نے بڑا مارکا حاصل کر لیا، نہیں، اور میرے بھائیوں، تیرے بھائی جو گمراہ ہیں، جو بیچارے جو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، نبی کون ہے، رسول کون ہے، یہ امانت ہے، ان تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خیر الامہ تم اسی وقت ہو سکتے ہو جب تک کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب تم دوسروں کو بھلائیوں کا حکم دو گے اسی وقت تم خیر الامہ ہو سکتے ہو۔ اگر تم نے یہ اس میں کمی کوتاہی کی تو اللہ کی اس امانت کو، اللہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، اللہ کی اس امانت کو گویا کہ پہنچایا۔ اب اختیار ہے بندے، چاہے تو اپنے روزمرہ کے معاملات میں ہی گھومتا رہے اور اسی میں لگا رہے، اور سارا ایک وقت آئے گا کہ مع السلامہ۔ ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، وہ مسجد میں آئے تھے مغرب پڑھنے، آئے، اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر وہ نیت باندھے اور جیسے سجدے میں گئے، وہ بیچارے اٹھے ہی نہیں، ابھی پرسوں کی بات، اٹھے ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے آپ کو جیسے آپ اپنے روزی روٹی کے لیے کما رہے ہو، یہ امانت داری ہے۔ اگر آپ اس کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں تو دین کے لیے بھی آپ نے وقت نکالنا، اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا، حکم ہے، امر ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے اس کا معاملہ، یہ ہے اس امانت کو آپ نے پھر اگر اس طریقے سے پہنچایا تو آپ انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوں گے، اور اللہ تعالی ہماری توبہوں کو بھی قبول فرمائے گا، اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا۔ واللہ ہر چار جانب سے اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں، شکایت کرتے ہیں لوگ، شکایت کرتے ہیں کہ شیخ صاحب دعا بتا دیجئے روزے میں برکت ہو جائے، کچھ ابھی روزی روٹی میں کمی ہو گئی ہے۔ ہمیں بھائی آپ نے پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہاری صبح کے اندر برکت رکھی گئی ہے، صبح جلدی اٹھو، شام کو جلدی سو جاؤ اور ذکر اذکار اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہا، کام میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کی جو روزی ہے نا وہ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ تجارت میں اللہ برکت کرے گا، آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو بندہ اپنے کام کے درمیان گاڑی چلاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اللہ کا یہ ذکر کرتا ہے، ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ تو کیا ہوا؟ سبحان اللہ کہا آپ نے تو جنت میں ایک پیڑ لگ گیا، ایک پیڑ لگ گیا، الحمدللہ کہا جنت میں ایک اور پیڑ لگ گیا، لا الہ الا اللہ کہا ایک اور پیڑ لگ گیا۔ جب آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ تو جنت کا خزانہ ہی آپ کے ہاتھ آ گیا، جنت کا خزانہ۔ اب دیکھ لیجئے اختیار آپ کو ہے، چاہے جنت کا خزانہ لے لیں، چاہے جہنم کے انگارے لے لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا ہے، یہی اسی میں ہے خیر۔ اب آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا سب عبادت ہے۔ بندہ نبی کے طریقے کے مطابق سوتا ہے، دعائیں پڑھ کر سوتا ہے، ذکر اذکار کر کے سوتا ہے، تو وہ سو رہا ہے لیکن وہ عبادت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت ہمیں جو سونپی ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دینے کا یہی مقصد ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تیرے یہ بندے یہاں سب بیٹھے ہیں، اللہ اپنا وقت نکال کے بیٹھے ہیں،
اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو ذریعہ نجات بنا دے، اللہ تیرے دین کی آبیاری کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اللہ جو تیرے بندے تیرے دین کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ ان کی بھی ہم نوائی فرما، ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ اللہ تیرے بندے جو تیرے دین کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تیرے بندوں کو، گمراہ بندوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، مولا کریم پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو اللہ اور ان کی صعوبتیں تکلیفوں کو دور فرما کر اللہ ان کو راحت اور سکون نصیب فرما دے۔ اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر جہاں جانب سے حفاظت فرما۔ اللہ جو تیرے بندے تیرے دین کو پہنچانے کی سزائیں بھگت رہے ہیں، مولا کریم تو جانتا ہے، اللہ ان کی مدد فرما۔ ان کو جیلوں سے سلاخوں کے پیچھے جو بھیج دیا گیا ہے، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی رہائی نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بلد کویت کو، تمام بلاد المسلمین کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ مولا کریم امیر البلاد، ولی عہد، مواطنین، مقیمین سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تیرے یہ بندے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، اپنی رحمت سے نواز دے، اپنی رحمت سے نواز دے، برکت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو جنت الفردوس میں جانے کا سبب بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔